اس صادق المصدوق، اس نبی برحق کی بات ہے کہ جس کی بات کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں صحابہ بھی کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کا دیکھا تو جھوٹ ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی جو ہے جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز چھوڑنے والے پر ایسا، فجر کی نماز چھوڑنے والے پر ایسا اژدہا مسلط کیا جائے گا جو یہ عمل برابر ظہر تک کرتا رہے گا کہ وہ اپنے فن کو مارے گا، مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا۔ یہ عمل ظہر تک کے کرتا رہتا ہے۔ اگر بندہ ظہر کی نماز بھی سستی اور لاپرواہی کی نظر کر دیتا اور چھوڑ دیتا ہے تو وہ اژدہا ظہر سے اثر تک اس کو ایسے ہی مارتا رہتا ہے، یہی عمل کرتا رہتا ہے۔ پھر اگر اس نے لاپرواہی کی اور دھیان نہ دیا اور عصر کی نماز بھی چھوڑ دی تو عصر سے جو ہے مغرب تک یہی عمل کرتا رہتا ہے وہ اژدہا، اور مغرب سے عشاء تک، اور عشاء سے میرے عزیز ساتھیوں پوری رات ہے، عشاء سے فجر تک یہی عمل ہوتا رہتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے، اگر ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو یہ اتنا خطرناک اژدہا، دنیا ایک چھوٹے سے سانپ، دنیا کے اندر چھوٹا سا ابھی ایک سانپ یہاں نکل آئے تو یہاں کوئی جو ہے بیٹھا نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے سانپ کو مارنے کی تیاری کرنے لگیں گے، لیکن کوئی نہیں کھڑا ہو پائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھا نہیں رہے گا کوئی کہ ہاں سانپ نکلا ہے ہم آرام سے بیٹھے ہوئے۔ ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اس لیے کہ وہ موذی جانور ہے، وہ جو ہے کاٹ کھانے والا جانور ہے، جس سے انسان کی زندگیاں ختم ہو جاتی، نقصان ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ تو اس چھوٹے سانپ سے اتنا ڈر لگتا ہے، اور اتنا بڑا سانپ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور ہمیں ڈر نہیں لگتا، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ ہم اور آپ سب نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ آج اس بات کا عزم کریں۔ دیکھیے دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں، جو لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی دنیا بگڑ گئی، ان کے سارے کام ختم ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے بڑے امیر ہو گئے۔ مقدر میں جو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے وہ مل کر کے رہے گا، اور جو مقدر میں لکھا نہیں ہے تو سارا دن اور رات بھی آپ کرتے رہے، ملے گا وہی جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھی ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو جو ہے اللہ رب العزت کے اس بات پر عمل کر لینا چاہیے۔ اللہ جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہماری اور آپ کی قسمت اور ہمارا مقدر بنایا ہے، اگر ہم اس پر جو ہے ذرا سا غور کر لیں تو کیسے عمل چھوٹ سکتا ہے؟ جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کو تب بھی ملے گا وہی، اور نماز نہیں پڑھیں گے ملے گا ہم کو تب بھی وہی، تو ہم اپنے کام کو تھوڑی دیر روک سکتے ہیں، تھوڑی دیر اپنے کام کو روک کر کے ہم عمل کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ہے ہمارے اندر سستی اور لاپرواہی ہے جس کی وجہ سے نمازیں ہماری چھوٹتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ سب کے سب جو ہے اس بات کا عہد کریں، سوچیں۔ دیکھیے ہمارا اور آپ کا یہاں کا بیٹھنا تھوڑی دیر جو ہے جو بات ہوئی ہے، تو اس کا جو ہے کامیاب تبھی ہو سکتا ہے جب یہاں سے کچھ لے کر کے اٹھے، جب ہم اس بات کو سوچیں کہ بھائی اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر فرمایا بھی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظہ، کہ بندوں کو جو ہے نرمی اور دانائی اور حکمت کے ساتھ ان کو بلاؤ، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے بھائیوں کو بھی نماز کی طرف بلائیں گے، ان کو بھی نماز کی ترغیب دیں گے، بھلائی کے کام کریں گے اور بھلائی کے کام کے لیے اپنے بھائیوں کو اکسائیں گے، ان کو بھی اچھا کام کرنے کے لیے کہیں گے۔ اس چیز کو لے کر کے آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری کی پوری زندگی آپ کی تھی، وہ پوری کی پوری زندگی ایک نصیحت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو ہے تمہارے لیے نبی کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ عمل کوئی بھی کرنا ہے نبی کی زندگی دیکھنا ہے، چاہے وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی بھی تقریب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اپنے دنیاوی کوئی معاملات ہو، چاہے دینی کوئی معاملات ہو۔ ہم کو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی فرمایا وہی میرے نبی نے کہا ہے، اور وہی جو ہے بات ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اسی پر ہم کو عمل کرنا ہے جس سے ہماری آخرت بنے گی، جس سے ہماری آخرت بن جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک جو ہے بڑے میاں ایک بزرگ تھے،
انہوں نے جو ہے ایک صاحب کے پاس آ کر کے کہا کہ بھائی جو ہے ذرا سا غریب آدمی ہے، پریشان حال ہے، اور جو ہے ہمیں کچھ دے دیجیے، ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ عجیب حال ہے، کروڑ پتی لکھ پتی ہو کر کے اور پھر بھی کہہ رہے ہو غریب آدمی ہو۔ تو کہا کہ نہیں بھائی، میری جیب میں تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہم کہاں کے لکھ پتی کروڑ پتی۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ بالکل کمزور بڑے غریب ہو، تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں، تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں، 50,000 روپے ہم آپ کو بھی دیں گے، اپنی 1 آنکھ نکال کر کے ہمیں دے دو۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ ایسا ہے تو پھر تمہارے پاس جو ہے 2 ہاتھ ہیں، ایسا کرو 1 ہاتھ ہمیں دے دو، ابھی ہم آپ کو 20-30 ہزار روپے دے رہے ہیں۔ کہا یہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ کہا تمہارے پاس 2 پیر ہیں، تو کہا کہ جو 1 پیر کاٹ کے مجھے دے دو، آپ کو بتاؤ ابھی آپ کو اتنے پیسے دیے دے رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا تو پھر اپنے آپ کو کیوں کہتے ہو کہ ہم اتنے غریب، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تمہارے پاس تو وہ بیش بہا نعمتیں ہیں جن کی قیمت اس دنیا کے اندر لگائی نہیں جا سکتی، نہ دنیا کی فیکٹری کے اندر بنائی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ایسی ایسی انسانی جسم کے اندر چیزیں رکھی ہے جو دنیا کی فیکٹری میں نہیں بنتی تو ہے مصنوعی چیزیں۔ آنکھ خراب ہو جائے تو آنکھ پتھر کی بنے گی، لیکن اس کے اندر روشنی نہیں ہوگی۔ دنیا تمام چیزیں ایسی بنے گی مصنوعی، انسانی جسم کے تمام اعضاء دنیا میں بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر روح نہیں ہوتی ہے۔ روح تو انہی اعضاء کے اندر ہے جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اگر ایک انسان کبھی اپنے جسم کے اوپر غور کر لے، اور اللہ رب العزت نے اتنی بیش بہا نعمتیں ہم کو دی ہے، ایسا دل دیا ہے کہ اس دل کے اندر جب گڑبڑی آ جاتی ہے تو لاکھوں روپیہ لگانے کے بعد بھی صحیح نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنے لاکھوں روپیہ لگ جاتے، لیکن پھر بھی انسان ہر وقت اپنی زندگی کو بس کسمکس میں رہتا ہے۔ ایک بار ایسا ہو گیا، کہیں دوبارہ نہ ہو جائے، دوبارہ ہو گیا، اب زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر تیسری بار کہیں اٹیک پڑ گیا تو زندگی سے ہاتھ دھو دے گا۔ اس طرح کا آدمی کا ذہن بن جاتا ہے، اتنا پریشان حال ہوتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، جب ہمارا اور آپ کا یقین یہ بن جائے گا کہ کرنے والی ذات ترے تنہا اللہ کی ہے، دنیا بھی اللہ بناتے ہیں اور آخرت بھی اللہ بنائیں گے، بس ہم کو اور آپ کو اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزارنا ہے، ہم کو اور آپ کو نبی کی بات مان کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اس اعتبار سے جب زندگی گزارنے کی فکر لیں گے اور کوشش کریں گے اور اپنے اوقات کو فارغ کر کے نمازوں کی پابندی کریں گے ہم، اور اپنے گھروں کے ماحول کو بنائیں گے، اپنے گھروں کے اندر جو ہے سب سے نماز کے لیے کہیں گے، ایسے ہم لوگ جو ہے کمزور ہو گئے۔ دیکھیے آپ اندازہ لگائیے، کبھی دیکھیے کہ جو ہے کیسا ماحول ہمارا ایمان والوں کا ہو گیا ہے۔ ابھی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، اس مہمان کی جو ہے دیکھ بھال کے اندر، اس کے چائے پانی اور ناشتے کے اندر ہماری نماز چھوٹ جائے گی، ہماری جماعت چھوٹ جائے گی۔ چھوٹتی کہ نہیں چھوٹتی؟ بڑے بڑے نمازیوں کی چھوٹتی ہے۔ اللہ کا حکم کتنا کمزور ہماری نظر میں ہو جاتا ہے، اور ایک مہمان کی، چونکہ مہمان کی عزت اور اس کی خدمت اور اس کی جو ہے تواضع کرنا سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کسی کے اندر یہ طاقت کہ وہ یہ کہے کہ بھائی ایسا کریے، چلو ٹھیک ہے گھر میں چائے بنائی جا رہی ہے، چلو پہلے چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے آئیں گے تب ناشتہ کریں گے۔ کوئی کہہ پاتا ہے اپنے رشتے دار سے، اپنے مہمان سے، مہمان سویا ہوا ہے، فجر میں نماز پڑھنے ہم جاتے ہیں، مگر ہماری ہمت نہیں پڑتی کہ مہمان کو جگا دیں۔ ارے مہمان تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے بیٹے کو نہیں جگا پاتے، ہم اپنے بھائی کو نہیں جگا پاتے، ہم اپنی بہن کو نہیں جگا پاتے۔ ہمارا گھر کا ماحول ایسا بے دینی کا ماحول بن چکا ہے، آپ اندازہ لگائیے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سب کی پکڑ ہو جائے گی۔ ایک نیکی نہیں دینے والا کوئی ہوگا، نہ باپ نہ بھائی نہ ماں نہ بہن کوئی بھی، لیکن میرے عزیز ساتھیوں کل ہمارا بیٹا بھی دامن پکڑے گا، بھائی بہن بھی دامن پکڑیں گے اور کہیں گے اے اللہ، دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہوتے تھے اس میں تو میرا باپ بڑی سختی کرتا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے نماز کی اور دینداری کی ترغیب نہیں دی، اس نے ہماری ایسی تربیت نہیں کی کہ ہم جو ہے نمازی بن جاتے، ہم دیندار بن جاتے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر اپنی زندگی کو ڈالنے والے بن جاتے۔ ایسی تربیت ہماری نہیں کی گئی، وہ بندہ جو ہے دامن پکڑ لے گا اور ہم جنت میں جانے والے ہوں گے اور جنت میں جانے سے روک دے گا۔ آپ اندازہ لگائیے ہم کتنا کمزور سمجھتے ان باتوں کو، اور اپنے آپ کو چونکہ تیار نہیں کر پاتے اس لیے ہمارا ماحول نہیں بن پاتا، ہم اپنے آپ کو بھی تیار نہیں کر پاتے۔ جب ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں گے، ہم
पूरी फिक्रमंदाना जिंदगी हमारी गुजर रही होगी तो घर में भी कहते हुए अच्छा लगेगा और घर में भी कह सकेंगे। लेकिन जब हम भी वही गंदगी नमाज जुमे वाली या कभी मौका मिल गया तो पढ़ लिया, बस एक आध वक्त की, 2 वक्त की ऐसे नवाब हम पढ़ते रहेंगे, तो बताइए आप घर में कैसे आप तबलीग कर पाएंगे, घर के लोगों को कैसे आप जगा पाएंगे और कैसे उनको मस्जिद तक ले जा पाएंगे। हालांकि ये जिम्मेदारियां बनती हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कल क़यामत के दिन हर जिम्मेदार से उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पूरे मुल्क का सवाल होगा, प्रधान से पूरे गांव का सवाल होगा, पूरे घर के तमाम अफराद से बाप से सवाल होगा, तमाम बच्चों के बारे में उसकी माँ से भी सवाल होगा। यहाँ तक कि जो जिसका जिम्मेदार है, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस संगठन का हो, चाहे जिस तंजीम का हो, चाहे जिस चीज का बनाया गया हो, यहाँ तक कि कारखाने के अंदर जिसके अंडर में 5 लड़के काम करने वाले होंगे, 10 लड़के काम करने वाले होंगे, कल क़यामत के दिन उस बंदे से उन तमाम बंदों के बारे में सवाल होगा। तुम काम करने के लिए उनको लगाए थे, ईमान वाले थे, तुमने इनकी दीनी तरबियत कैसी की, तुमने इन्हें नमाज के लिए वक्त दिया कि नहीं दिया, तुमने नमाज के लिए कहा कि नहीं कहा, ये बात पूछी जाएगी। हर एक जिम्मेदार से उसकी रइयत के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। इस सवाल के बगैर इसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मेरे अजीज साथियों, ये बातें हमारे जहन में नहीं आती है। हम अपने एतबार से अपनी जिंदगी गुजारने लगे, जबकि जो है हम अपने एतबार से अपनी जिंदगी गुजार नहीं कर सकते। हमने ईमान जैसी कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे को पढ़ने के बाद हम अपने आप को सरे तस्लीम खम करते हैं अल्लाह के हुक्मों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सामने। अब हमारा कोई हुक्म नहीं है, अब हमारा हुक्म कोई नहीं है, अल्लाह का हुक्म है, नबी का हुक्म है, उसी एतबार से जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। एक बार एक गुलाम अपने मालिक के पास आया और मालिक ने कहा, बोलो क्या कहते हो? उसने कहा, जो मालिक चाहे। क्या खाओगे? जो मालिक खिला दे। क्या पहनोगे? जो मालिक का। अजीब आदमी है, जो कहा जा रहा है वो कह रहा जो मालिक करे, सब मालिक वाली बात। तो उस गुलाम ने कहा, ऐ मेरे मालिक, जब मैंने अपनी मर्जियात को, जब मैंने अपनी ख्वाहिशात को, जब मैंने अपनी जिंदगी अपने आका और मौला की जिंदगी में आपकी मर्जियात में फना कर दिया है, अब मेरी अपनी मर्जी कहाँ है, अब मेरी अपनी ख्वाहिश कहाँ है, अब तो आप ही का हुक्म चलेगा। अजीज साथियों, एक गुलाम, दुनिया का गुलाम अपने मालिक के सामने इसका बर्जस्ता कहता है, हम और आप गुलाम हैं उस रब्बुल आलमीन के जिसने इस कायनात को बनाया और कायनात की तमाम चीजों को बनाया, उसके हम और आप गुलाम हैं। और हम और आप अगर अपने एतबार से जिंदगी गुजारें तो आप अंदाजा लगाइए कि फिर जो है कितनी अजीब बात है। हम और आप सोचने लगते हैं कि यार कैसे क्या होगा, कैसे घर के अखराजात पूरे होंगे, कैसे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। सब कुछ होगा, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबका मुकद्दर अलग अलग लिख दिया है। आपका काम है, ठीक है, दुनियावी काम करना है, हाथ पांव दिए करना है, लेकिन क्या अल्लाह के हुक्मों को तोड़ कर करना है? क्या नबियों की सुन्नतों को पामाल करके करना? नहीं, अल्लाह के हुक्म को और नबी के तरीके को जो है अपनी जिंदगी में लाना है, उस पर अमल करते रहना है, उसके हिसाब से करते रहना है। एक मरतबा एक वाक़या छोटा सा आपको बताएं। एक मरतबा जो है एक महमूद और अयाज, महमूद बादशाह था, अयाज उसका गुलाम था, और वो अपने गुलाम की जो है थोड़ा सा एक बार जो है सबको जमा किया और एक आजमाइश और इम्तहान लिया कि देखते हैं कि जो है कौन जो है हमारी बात के ऊपर खड़ा उतरता है। इसलिए की चर्चा था कि जो है महमूद जो है वो अयाज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उनको हर काम के लिए आगे भेजते हैं। इस गुलाम को जो है बादशाह बहुत चाहता है, तो लोगों के अंदर चेमी गोइयां होती रहती थी। तो इस बात को खत्म करने के लिए एक दिन जो है महमूद ने अपनी सभा और तमाम लोगों को जमा कर लिया और कहा कि जो है अपने खजाने का सबसे बेहतरीन हीरा मंगवाया और एक एक करके बुलाया। अपने जो है बड़े मंत्री संतरी जो कुछ भी होंगे दरबारियों को बुलाया और कहा कि जाओ इस हीरे को ले जाओ और इसको तोड़ दो। जब उस हीरे को लेकर के गए तो कहा कि अजीब बात है, लग रहा है कि बादशाह को कुछ गलती हो गई है। अरे इतना कीमता करोड़ों न जाने कितने रुपए का हीरा होगा और इसको तोड़ने के लिए कहा गया है। अगर तोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो फिर मामला गड़बड़ हो जाए, जरा सा फिर से पूछ लिया जाए कि ऐसा तो नहीं बादशाह से कुछ गलती हो गई।
کہا کہ جناب یہ تو ہیرا بڑا قیمتی ہے. کہا کہ پھر اپنی جگہ پر آپ بیٹھ جائیے آرام سے. دوسرے کو بلاؤ, دوسرے کو بلایا, تیسرے کو بلایا, چوتھے کو بلایا, اتنے درباریوں کو بلایا اور سب نے جو ہے اس ہیرے کی قیمت دیکھی اور کہا کہ یہ ہم سے کیسے ہو سکتا, ہم ایک درباری ہے بادشاہ کے اور اتنا قیمتی ہیرا ہم کیسے توڑ سکتے ہیں. کہا محمود کو, ایاز کو بلاؤ. اور جب ایاز کو بلایا گیا اور کہا کہ وہ ہیرا جو ہے رکھا ہوا ہے جاؤ اس کو توڑ دو. ایاز نے ایک بار بھی کچھ نہیں سوچا اور اس ہیرے کو اٹھایا اور رکھا, اس ہیرے کو فوراً 2-3 ٹکڑے کر دیے. ایک لفظ کہنے پر ہیرے کو چکنا چور کر دیا. سب کے سب ششدر اور پریشان ہو گئے. عجیب حال ہے, اس نے تو اس قیمتی ہیرے کو توڑ دیا, اتنے قیمتی ہیرے کو اس نے توڑ دیا, اب اس کا کیا ہوگا. ایاز نے کہا اے تمام درباریوں, میں نے تو صرف ہیرا توڑا ہے, میں نے تو صرف ہیرا توڑا ہے, ارے تم نے تو بادشاہ کا دل توڑا ہے. اور اپنے بارے میں سوچو, اس لیے کہ بادشاہ آزمائش کر رہا تھا اور جس نے بھی اس ہیرے کی قیمت دیکھی وہ فیل ہو گیا اور جس نے بادشاہ کے حکم کو دیکھا وہ کامیاب ہو گیا. بادشاہ نے زبردست اعلان کر دیا, اے تمام کے تمام لوگوں, یہی وجہ ہے کہ میں ایاز کو اتنا محبوب رکھتا ہوں. اس نے ہیرے کی قیمت نہیں دیکھی, اس نے میرے حکم کو دیکھا ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, ہم اور آپ تمام کے تمام ایمان والے, دنیا کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اس قیمت اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت اس دنیا کی ہوتی تو کوئی غیر ایمان والا ایک گھونٹ پانی اس دنیا سے پینے کو نہ پاتا. لیکن اللہ رب العزت سب کو دے رہے ہیں, سب کو دے رہے ہیں, کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت تو اللہ رب العزت کے حکم کی ہے, قیمت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہے, قیمت تو صحابہ کرام کے طریقے کی ہے. اس اعتبار سے ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, آج ہم سب اس بات کا عزم کریں, عہد کریں, جو ہے ہم سب کے سب جو ہے پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. سب کے سب ارادہ کرو. دیکھیے اصل جو ہے ہمارا اور آپ کا بیٹھنا اور اتنی دیر جو بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے حکموں کی باتیں جو ہوئی ہیں, ان باتوں کا اصل مقصد عمل ہے. دیکھیے جب تک عمل زندگی کے اندر نہیں ہوگا, ہمارے سنانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا اور آپ کو سننے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. عمل ہمارے لیے بھی اتنا ضروری ہے اور عمل آپ کے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے سب لوگ عزم کرو کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور آج اس بات کا عزم لے کر کے سوئیں گے کہ انشاءاللہ فجر کی نماز میں سب لوگ پہنچیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.